ڈیفنس پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ 12 اکتوبر 1999 کا دن تھا جب پاکستان کی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ ان کا طیارہ PIA کی فلائٹ 805 21,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھی، جسے کچھ ہی دیر کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پرویز مشرف کے ساتھ میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج بھی موجود تھے۔ آرمی کے ان آفیسرز کے علاوہ 198 مسافر بھی اس طیارے میں موجود تھے۔ یہ طیارہ ابھی فضا میں ہی موجود تھا جب کراچی ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے اس طیارے کے پائلٹ سربت حسین کو آرڈر ملے کہ طیارے کو پاکستان لینڈ نہ کروایا جائے بلکہ پاکستان کی حدود سے باہر لے جایا جائے۔ اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں ملک کے حالات تبدیل ہونے والے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا کہہ چکے تھے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے PTV پر جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر ایک مرتبہ شائع کر دی گئی، جبکہ دوسری بار یہ خبر چلنے سے پہلے ہی 111 بریگیڈ کا ایک میجر اپنے سپاہیوں کے ساتھ PTV ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا اور اس خبر کو روکنے کا حکم دیا۔ PTV ہیڈ کوارٹر میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے۔ حکومت کی جانب سے آرڈر تھے کہ پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر چلائی جائے، لیکن 111 بریگیڈ کا میجر بندوق تانے خبر چلانے سے روک رہا تھا۔ دوستو، حالات کو قابو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے اپنے سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو PTV بھیج دیا تاکہ معاملہ حل ہو سکے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال PTV پہنچے، اپنا پسٹل نکالا اور میجر کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار گرا دو۔ میجر نے جواب دیا کہ ہم 111 بریگیڈ کے انڈر ہیں، نہ کہ آپ کے، لہٰذا آپ کے آرڈر ہم فالو نہیں کریں گے۔ یہ سنتے ہی بریگیڈیئر نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا اور پھر میجر کے ساتھ موجود سولجرز نے اپنی گنز بریگیڈیئر پر تان لیں، فوجی معاملہ زیادہ خراب نہ ہو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میجر نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار نیچے پھینک دیے، لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ کچھ ہی دیر میں 111 بریگیڈ کے 2 ٹرک PTV کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو حالات بے قابو ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر پرویز مشرف کراچی لینڈ کر کے 111 بریگیڈ تک پہنچ گئے تو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم نے سول ایویشن کو ہدایت دی کہ پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دیا جائے۔ فضا میں اڑتے PIA کے طیارے میں موجود پرویز مشرف کو کچھ علم نہیں تھا کہ نیچے پاکستان میں موجود وزیر اعظم ہاؤس اور PTV کے اندر پرویز مشرف کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ کراچی کنٹرول روم سے طیارے کو کراچی میں لینڈ کروانے سے انکار پر سربت حسین نے مسافروں اور پرویز مشرف کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مشرف سمیت تمام مسافر ششدر رہ گئے۔ اسی دوران یہ طیارہ 30 منٹ تک یوں ہی فضا میں گردش کرتا رہا اور جہاز کا فیول انتہائی کم ہو چکا تھا اور اس میں موجود مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ پرویز مشرف خود اٹھ کے کاکپٹ میں آئے اور کنٹرول روم سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ آرمی چیف ہے، جہاز کو کراچی لینڈ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم سے جواب آتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہ کرنے دیا جائے۔ اب چاہے آپ یہ جہاز انڈیا لے جائیں یا کسی اور ملک، آپ کی مرضی ہے۔ پرویز مشرف نے جواب دیا کہ اس جہاز میں صرف اکیلا سوار نہیں بلکہ 200 مسافر اور بھی موجود ہیں۔ جہاز کا فیول ختم ہونے کے قریب ہے اور مسافروں کی جان کو خطرہ ہے۔ کنٹرول روم میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر چند منٹ کے بعد آواز آتی ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے، آپ یہ جہاز موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور انڈیا کی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈ کر لیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پرویز مشرف نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کارگل کے محاذ پر انڈیا کو شدید نقصان پہنچایا تھا اور اب حکومت پاکستان اپنے ہی آرمی چیف سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا، وہ اپنا طیارہ اپنے دشمن ملک لے جائے۔ اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھا۔ کنٹرول روم سے آتی ہوئی یہ آواز سن کر پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف سکتے میں آ گئے۔ پرویز مشرف نے اپنے حواس قابو میں کیے اور پائلٹ کو آرڈر دیا کہ وہ جہاز کراچی کی بجائے نواب شاہ کی طرف موڑ دے اور وہاں لینڈ کرنے کی کوشش کرے۔ پائلٹ نواب شاہ کے قریب پہنچا تو وہاں سے بھی جہاز کو لینڈ کروانے سے انکار کر دیا گیا۔ جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی کیونکہ پائلٹ کے مطابق جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی رہ چکا تھا۔ مشرف نے پائلٹ کو آرڈر دیا کہ جہاز کو کراچی کی طرف موڑے اور کراچی ایئرپورٹ پر بنا پرمیشن کے لینڈ کروا دے، لیکن حکومت وقت نے کراچی ایئرپورٹس کی لائٹس کو مکمل طور پر بند کروا دیا تھا۔
پائلٹ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کی لائٹس بند ہو چکی ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس نے پرویز مشرف کو باور کروایا کہ طیارہ لینڈ کرتے وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لہٰذا یہ موت کو خود دعوت دینے والی بات ہے۔ پرویز مشرف نے کنٹرول روم سے آخری بار رابطہ کیا اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر ملٹری پولیس کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اسی دوران پاک فوج کی قیادت نے ایکشن لے لیا اور لیفٹیننٹ جنرل عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا، پورے ایئرپورٹس اور رن وے کی لائٹس کو آن کروایا اور طیارے کے پائلٹ کو حکم جاری کیا کہ وہ اب طیارہ لینڈ کروا سکتا ہے، اور پھر پائلٹ سرود حسین نے بحفاظت اپنا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا۔ اسی دوران ملٹری پولیس نے ISI کے چیف ضیاء الدین بٹ کو گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ کمانڈ تبدیل نہ ہو سکے۔ مشرف جہاز سے باہر نکلا، مسافروں کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں پر کھڑے ہو کر پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ دوستو یہ سارا واقعہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے خود کوٹ کیا ہے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا آرمی چیف کے طیارے کو اسی کے اپنے ملک میں لینڈنگ کرنے سے روکنا غداری نہیں ہے کیا؟ 198 لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا اقدام قتل نہیں ہے کیا؟ پاکستان کی فوجی قیادت کا طیارہ بھارت کی زمین پر زبردستی لینڈ کروانے کے آرڈر دینا غداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ پرویز مشرف کے ملک پر ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سید الزمان صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی، اور پھر پرویز مشرف ایک ہی وقت میں چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے صدر بنے۔ دوستو اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ پرویز مشرف ایک محب وطن پاکستانی تھا یا ڈکٹیٹر۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب سے بھی التماس ہے کہ آپ پاکستان کو، پاک افواج کو اور اس کے گمنام سپاہیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا، اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد اور دھرتی ماں کے گمنام سپوتوں کو سلام کا نعرہ ضرور بلند کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔